ہاں آنے سے پہلے کسی کے یہ پیسے گر گئے یہاں، یہ کسی کے پیسے گر گئے، یہ کو 10-12 ہاتھ کھڑے ہو گئے. پیسے اتنے نہیں ہیں جتنے لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہو، یہ تو سارے ہاؤس کے ہاتھ کھڑے ہو گئے. اس ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھا. اسپیکر صاحب ہاتھ میں نوٹ اٹھا کر اس کے مالک کو تلاش کر رہے ہیں کہ حقدار تک وہ نوٹ پہنچ جائیں، لیکن خود کہتے ہیں کہ ان نوٹوں کے طلب کرنے میں اتنے ہاتھ اٹھے کہ نوٹ اتنے نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے قومی اسمبلی کے اندر اس قدر خیانت کی سر عام مثال عقل سمجھنے سے قاصر ہے. یہ لوگ قوم کی تقدیر کے مالک بنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ جمہوریت کے چیمپئن بنے بیٹھے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کا نظم و نسق چلاتے ہیں، اور خیانت اتنی کہ چند نوٹوں کے پیچھے سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے کہ ہمیں دیں. جب نوٹوں کی خاطر غلط طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اس قدر بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پورے ملک میں ان لوگوں نے ظاہراً اور خفیہ طور پر کیا کیا تباہی مچائی ہوگی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آیا جائے گا کہ یؤتمن فیہ الخائن، اس میں خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، ویخون فیہ الامین، اور اس میں امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا. اب جو خائن ہیں وہ اپنے آپ کو امانت دار کہتے ہیں اور لوگ ان کو بڑے بڑے القاب دیتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، فرمایا جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. عرض کہ حضور امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ ارشاد فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب حکومت، ولایت، تاج و تخت ایسے بندے کے ہاتھ دی جائے جو اس کا اہل نہ ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرو. کیا یہ لوگ حکومت کے اہل ہیں؟ کیا یہ لوگ ان سیٹوں کے اہل ہیں کہ چند ہزار کے لیے سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے اور یہ کہتے ہیں نوٹ میرے ہیں، دوسرا کہتا پیسے میرے ہیں، تیسرا کہتا پیسے میرے ہیں. ایسا پیسے ایک بندے سے گرے ہیں، حقدار اور مالک ایک ہیں، طلبگار سارے بنے ہوئے ہیں. العیاذ باللہ، استغفر اللہ.